السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے اس پرمسرت موقع پر ولادت باسعادت کریم اہل بیت شہزادی حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری مناسبت گزری ہے یعنی ولادت شیخ بطحہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مبارکبادی بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام علماء، تمام مومنین و مومنات، تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو بھی اس موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس جشن کو بھی تلاوت کلام ربانی سے آغاز کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات پڑھے بآواز بلند. ولادت شہزادی فاطمہ معصومہ قم ہیں جو کریمہ اہل بیت ہیں، جن کے لقب کو خود معصوم نے ان کو عطا فرمایا ہے. اس لقب سے امام نے ان کو یاد کیا ہے کہ وہ معصومہ ہیں، جس کی عصمت کے لیے معصوم گواہی دے رہے ہیں. اور ایک طرف سے جس کا ممنون منت ہے یہ پورا اسلام، جناب ابو طالب علیہ السلام. تو آئیے کچھ اشعار کے ذریعے سے آپ کے سامنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ گنبد معصومہ ہے، گنبد معصومہ ہے خورشید عالم تاب قم. گنبد معصومہ ہے خورشید عالم تاب قم، اور اس سورج پہ سایہ فاطمہ زہرا کا ہے، اور اس سورج پہ سایہ فاطمہ زہرا کا ہے. اور ہے ابو طالب کے بیٹے کی یہ ساری کائنات، ہے ابو طالب کے بیٹے کی یہ ساری کائنات، اور ابو طالب کا بیٹا فاطمہ زہرا کا ہے، اور ابو طالب کا بیٹا فاطمہ زہرا کا ہے. انہی اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں محمد عمار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور آج کے اس موقع پر بارگاہ اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کریں. میرے 12 امام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے 12 میرے پیشوا رہنما، سفینہ نجات ہے یہ مقتدا، نبی کا قول ہے سوار جو ہوا، ہے دہر میں وہی نجات یافتہ، جو مان مرتضیٰ کو اپنا مقتدا، وہی ہے کامرا بقول مصطفیٰ، غدیر قم میں بھی نبی کی تھی صدا، ہے جانشی میرا علی مرتضیٰ، امام دوسرے ہے مولا مجتبی، وہ جن کے نانا ہے جناب مصطفیٰ، وہ جس نے صلح کر کے دی بچا لیا، وہ جس کی لاش پہ ہے تیروں کی قبا، ہے 12 میرے پیشوا رہنما، سفینہ نجات ہے یہ مقتدا، نبی کا قول ہے سوار جو ہوا، ہے دہر میں وہی نجات یافتہ، ہے تیسرے امام شاہ کربلا، رہے خدا میں اپنا سب لٹا دیا،
اگرچہ خون ان کا رن میں بہہ گیا، مگر اسی لہو سے دین حق بچا۔ امام چوتھے اپنے عابد حزین کہ عابدوں میں کوئی آپ سا نہیں، دعائیں آپ کی ہے اتنی دل نشیں کہ پڑھتے رہتے ہیں تمام مومنین۔ ہے بارہ میرے پیشوا و رہنما، سفینہ نجات ہے یہ مقتدا، نبی کا قول ہے سوار جو ہوا، ہے دہر میں وہی نجات یافتہ۔ سلام ان پہ جو ہے مولا پانچوے، ہے جن کے دم سے باقی دین کی جڑے، وہی تو باقر علوم دی بنے، انہی کے نور سے مٹی ہے ظلمتیں۔ چھٹے امام بھی تھے ایسے رہنما کہ جس نے علم دہر کو عطا کیا، ضیاء دین حق تھا صادق جہاں، انہی سے دین کی ہے عزت و بقا۔ ہے بارہ میرے پیشوا و رہنما، سفینہ نجات ہے یہ مقتدا، نبی کا قول ہے سوار جو ہوا، ہے دہر میں وہی نجات یافتہ۔ ہے ساتویں امام شاہ بحر و بر، ستم رسید آپ بھی تھے عمر بھر، دعائے مستجاب آپ کے طفیل، عمل کے آسماں کے آپ ہے قمر۔ امام آٹھویں ہوئے علی رضا، وہ جن کے روزے سے ملے ہمیں شفا، وہ شمس علم بن کے توس میں رہا، وطن سے دور ہے ملی جسے قضا۔ ہے بارہ میرے پیشوا و رہنما، سفینہ نجات ہے یہ مقتدا، نبی کا قول ہے سوار جو ہوا، ہے دہر میں وہی نجات یافتہ۔ نویں امام ہے محمد تقی، شرف میں علم میں بلند متقی، وہی ہے ورثدار علم انبیاء کہ جن سے کانپتا تھا وقت کا شقی۔ امام دسویں حضرت علی نکی، امین متقی و طیب و ذکی، چلایا ایک نیابتوں کا سلسلہ کہ مل سکے سبھی کو باب رہبری۔ ہے بارہ میرے پیشوا و رہنما، سفینہ نجات ہے یہ مقتدا، نبی کا قول ہے سوار جو ہوا، ہے دہر میں وہی نجات یافتہ۔ ہے گیارہویں امام مولا عسکری، وہ ترجمان حق رہے ہے واقعی، ہمیشہ مخبروں میں وہ گرے رہے، گھٹن کے دور میں تھی ان کی زندگی۔ امام مہدی ہے امام آخری، وہ جن کے دم سے زندہ ہے یہ زندگی، وہی تو ظلم کو مٹانے آئیں گے، وہ نور عدل سے کریں گے روشنی۔ ہے بارہ میرے پیشوا و رہنما، سفینہ نجات ہے یہ مقتدا، نبی کا قول ہے سوار جو ہوا، ہے دہر میں وہی نجات یافتہ۔ صلوات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے 12 اماموں کے نام ان کی صفات کے ساتھ آپ کے سامنے یہ محمد عمار پڑھ رہے تھے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی سلامتی کے لیے ایک بار پھر صلوات پڑھے بآواز بلند۔ جناب نوشاد مولانا نوشاد صاحب کے فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کیا ہے عند اللہ عظمت آپ کی، شہزادی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اللہ اللہ کیا ہے عند اللہ عظمت آپ کی، مورد تائید عصمت ہے شفاعت آپ کی۔ اللہ اللہ کیا ہے عند اللہ عظمت آپ کی، مورد تائید عصمت ہے شفاعت آپ کی، اور شہرِ آفاق عفت اور نجابت آپ کی،
شہرۂ آفاق عفت اور نجابت آپ کی ہے، زبازت قدسیوں کے بھی طہارت آپ کی ہے، زبازت قدسیوں کے بھی طہارت آپ کی۔ اور مریم امت کہوں یا زینب ثانی کہوں، مریم امت کہوں یا زینب ثانی کہوں، کیسی کیسی ہستیوں سے ہے شباہت آپ کی۔ مریم امت کہوں یا زینب ثانی کہوں، کیسی کیسی ہستیوں سے ہے شباہت آپ کی۔ اور علم و حکمت صبر و ہمت جرأت و ایثار میں، علم و حکمت صبر و ہمت جرأت و ایثار میں مل رہی ہے حضرت زینب سے سیرت آپ کی، مل رہی ہے حضرت زینب سے سیرت آپ کی۔ اور ہر قدم پر قدسیان عرش بولے مرحبا، ہر قدم پر قدسیان عرش بولے مرحبا، گھر سے نکلا تھا میں کرنے کو زیارت آپ کی۔ اور پڑھ رہے ہیں صف بصف آ کر ملک اذن ورود، پڑھ رہے ہیں صف بصف آ کر ملک اذن ورود، لازمی ہے عرشیوں کو بھی اجازت آپ کی، لازمی ہے عرشیوں کو بھی اجازت آپ کی۔ اور اشعال مصطفیٰ اور مرکز علم و عمل، اشعال مصطفیٰ اور مرکز علم و عمل، قم نے پایا ہے یہ سرمایہ بدولت آپ کی، قم نے پایا ہے یہ سرمایہ بدولت آپ کی۔ اور قال باقر قال صادق کی صدائیں گام گام، قال باقر قال صادق کی صدائیں گام گام، باعث ترویج دین حق ہے، باعث ترویج دین حق ہے ہجرت آپ کی، باعث ترویج دین حق ہے ہجرت آپ کی۔ اور علم و عرفاں اور ایمان و عمل کی شکل میں، علم و عرفاں اور ایمان و عمل کی شکل میں بٹ رہے ہیں سرزمین قم میں دولت آپ کی۔ اور آپ کا خانِ کرم ہے اور یہ نوشاد ہے، یہ نوازش ہے رضا کی اور عنایت آپ کی۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں غریب حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو جشن بہت بہت مبارک ہو۔ حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا، نعت علی سے شروعات کرتا ہوں۔ حلیم مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی مدر العجائب تجدون لك في النوائب كل من وغم سن جلی بعظمتك یا اللہ، بنبوتك یا محمد، بولایتك یا علی 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 ادرکنی، بآواز بلند صلوات اللہ۔ شان ابو طالب، مولا سلامت رکھنا ہم لوگ۔ نہ پوچھ زمانے سے ایمان ابو طالب کا، نہ پوچھ زمانے سے ایمان ابو طالب کا، اسلام بتائے گا ایمان ابو طالب کا، اسلام بتائے گا ایمان ابو طالب کا، اسلام کے کام آیا خونی ابو طالب کا، ہے دین کے شہرگ پہ، ہے دین کے شہرگ پہ احسان ابو طالب کا، احسان ابو طالب کا، نہ پوچھ زمانے سے ایمان ابو طالب کا، ہو چاہے علی اکبر 6 ماہ کا علی اصغر، ہو چاہے علی اکبر 6 ماہ کا علی اصغر، دی پر بہائے خون طفلان ابو طالب کا، دی پر بہائے خون طفلان
ابو طالب کا نہ پوچھ زمانے سے ایمان ابو طالب کا آغوش میں بھیجا ہے حیدر کو محمد کو آغوش میں بھیجا ہے حیدر کو محمد کو اللہ نے بتائی ہے اللہ نے بتائی ہے یہ شان ابو طالب کا اللہ نے بتائی ہے یہ شان ابو طالب کا بآواز بلند صلوات علی مولا علی مولا علی مولا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھنا آیتیں دے رہی ہے صدا فاطمہ فاطمہ آیتیں دے رہی ہے صدا فاطمہ فاطمہ العطا فاطمہ العطا فاطمہ انما فاطمہ آیتیں دے رہی ہے صدا فاطمہ فاطمہ جس جگہ رہتا ہے راز کے دو جہاں جس جگہ رہتا ہے راز کے دو جہاں اس جگہ بھیجتی ہے غذا فاطمہ آیتیں دے رہی ہے صدا فاطمہ فاطمہ فرشتے لوگ آ کے غذا لے کے چلے گئے تھے پروردگار کے پاس تو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ لوگوں کو کیا خالی خاموشی سے سن رہے ہیں آپ لوگ تو آپ ایک آواز بلند صلوات تھوڑا توجہ علی 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 جس جگہ رہتا ہے راز کے دو جہاں جس جگہ رہتا ہے راز کے دو جہاں اس جگہ بھیجتی ہے غذا فاطمہ آیتیں دے رہی ہے صدا فاطمہ فاطمہ عرش پہ جسم غازی کا بننے لگا عرش پہ جسم غازی کا بننے لگا ہے مصلی پہ میں بے دعا فاطمہ آیتیں دے رہی ہے صدا فاطمہ فاطمہ تیرے در پر تبھی آ کے رکتے رہے تیرے در پر تبھی آ کے رکتے رہے ہے یہی سدرۃ المصطفیٰ فاطمہ آیتیں دے رہی ہے صدا فاطمہ فاطمہ نہ نظر آنے کو ورد کرتا ہے وہ نہ نظر آنے کو ورد کرتا ہے وہ فاطمہ 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 آیتیں دے رہی ہے صدا فاطمہ فاطمہ بآواز بلند صلوات علی 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 جزاک اللہ پرجوش آواز کے ساتھ آپ کے سامنے غریب حسین صاحب پڑھ رہے تھے اللہ انشاءاللہ ہم سب کو زیارت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرمائے اور جو آپ کی دلی مرادیں انشاءاللہ نیک مرادیں ہیں اللہ سب کو پوری فرمائے جناب ابو طالب کے حوالے سے ایک منقبت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ ایک صلوات پڑھے بآواز بلند رقم کرتا ہوں جب بھی مدح سرکار ابو طالب رقم کرتا ہوں جب بھی
مدح سرکار ابو طالب۔ مولانا نامدار صاحب کے اشعار ہیں کہ رقم کرتا ہوں جب بھی مدح سرکار ابو طالب، کتاب لوح سے لیتا ہوں اسرار ابو طالب، کتاب لوح سے لیتا ہوں اسرار ابو طالب، اور بتاؤں ذوالعشیرہ کیا ہے کربلا کا سچ، بتاؤں ذوالعشیرہ کیا ہے کربلا کا سچ، بتاؤں ذوالعشیرہ کیا ہے کربلا کا سچ، وہ اقرار ابو طالب یہ انکار ابو طالب، وہ اقرار ابو طالب یہ انکار ابو طالب، اور جہاں ناپید ہو ایمان و تقوی علم و آگاہی، جہاں ناپید ہو ایمان و تقوی علم و آگاہی، جہاں ناپید ہو ایمان و تقوی علم و آگاہی، وہاں کیا خاک سمجھے کوئی افکار ابو طالب، وہاں کیا خاک سمجھے کوئی افکار ابو طالب، اور علی سے مہدی دوران تلک تاریخ شاہد ہے، علی سے مہدی دوران تلک تاریخ شاہد ہے، محافظ دین احمد کے محافظ دین احمد کی ہے دیوار ابو طالب، محافظ دین احمد کی ہے دیوار ابو طالب، اور بجھایا جا نہیں سکتا کبھی سورج کو پھونکوں سے، بجھایا جا نہیں سکتا کبھی سورج کو پھونکوں سے، چھپا سکتی نہیں تاریخ کردار ابو طالب، چھپا سکتی نہیں تاریخ کردار ابو طالب، اور ابو طالب نے سینچا خون دل سے گلشن اسلام، ابو طالب نے سینچا خون سے گلشن اسلام، ہر ایک اسلام والا ہے نمک خوار ابو طالب، ہر ایک اسلام والا ہے نمک خوار ابو طالب۔ اور ہم زمانہ کے حوالے سے کہ ظہور حضرت حجت کی کوئی تو خبر دے دے، ظہور حضرت حجت کی کوئی تو خبر دے دے، ان آنکھوں میں بسا ہے شوق دیدار ابو طالب، ان آنکھوں میں بسا ہے شوق دیدار ابو طالب، اور زبانی خرچ سے
ہوشیار رہنا نامدار عباس، زبانی خرچ سے ہوشیار رہنا نامدار عباس، عمل کی بات کرتے ہیں پرستارے ابو طالب، عمل کی بات کرتے ہیں پرستارے ابو طالب۔ ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد اب میں گزار ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ آئیں اور آپ کے سامنے اس موقع پر اپنے بیان سے محظوظ فرمائیں بآواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہ والیہ یرجعون۔ آج کی یہ بزم محفل شب ولادت حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا اور ایک گزری ہوئی ولادت باسعادت حضرت ابو طالب علیہ السلام اور اسی کے ساتھ ایک اور مناسبت ہے آغاز عشرہ کرامت۔ ان تینوں مناسبتوں کی تبریک و تہنیت مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنی اس گفتگو کے لیے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 83 کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ فاسقوں کے لیے ہے یہ گفتگو، اور فاسقوں کے لیے گفتگو ہونا یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے ساتھ یہ کھلواڑ یہ خود ایک طرح کا فسق یعنی گناہ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے آیت شریفہ میں کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ یعنی جو بھی کر رہے ہیں اسلام کے ہی نام پہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے متعلق یہ سوال ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں، جبکہ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات جو بھی ہے زمین و آسمان، چاہے وہ رضاعت اور رغبت کے ساتھ ہو، چاہے وہ تعاون یعنی زبردستی ہو، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو تسلیم کیے ہوئے، اللہ کی اطاعت کو قبول کیے ہوئے ہیں، اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ نہ جانا ہوتا تو کچھ بھی کر لیتے، کون ملاقات ہونے والی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کسی کے ساتھ بےمانی بھی کر لیتے ہیں کہ کہاں دوبارہ ملنے والا ہے، چلو۔ اگرچہ ایماندار آدمی ایسا نہیں کرے گا، مسلمان نہیں کرے گا ایسا، لیکن دوبارہ جب ملنے کے چانس ہوتے ہیں تو پھر آدمی مروت میں انہیں بھی ملنا ہے، منہ دکھانا ہے، کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو کیا منہ دکھائیں گے؟ کم سے کم اتنا ہی خیال ہو کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، اپنے ان اعمال کے ساتھ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟
بہرحال اسلام اس معنی میں ہے، خود لفظ اسلام پہ گفتگو ہے اور تفصیلی گفتگو ہے کہ قرآن مجید میں جو مختلف آیتوں میں لفظ اسلام کو استعمال کیا گیا ہے وہ کس معنی میں؟ ایک اسلام کے معنی ہے تسلیم، اپنے آپ کو تسلیم کر دینا۔ مولا کائنات نے بھی اسلام کی جب تعریف کی ہے، الاسلام ہوا تسلیم، اللہ کے حوالے کر دینا ہے، وہ پورا مولا کا یہ کہہ کے کیا ہے کہ ہم آج اسلام کی وہ تعریف کرنے جا رہے ہیں جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور اس کا آغاز ہی یہیں سے ہے، الاسلام ہوا تسلیم۔ اس آیت شریفہ کو ہم نے اس لیے پیش کیا ہے کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے، موقعیت کو پہچانے جناب ابو طالب کی۔ ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جب اسلام کا اعلان ہوا تو اعلان کرنے والی ذات ابو طالب کا بھتیجا، یہی تو ہے نا، رشتے میں چھوٹا، عمر میں چھوٹا، اور پالا بھی جناب ابو طالب نے۔ آج کسی کے اوپر اگر موقع مل جائے 4 پیسے خرچ کرنے کے تو اس کو تو حتماً چھوٹا سمجھتے ہیں، ہوتا ہے نہیں، مادی فکر ہے، آدمی پیسوں سے لوگوں کو تولتا ہے، لہذا اگر کسی پہ 4 پیسے خرچ کر دیے تو وہ تو چھوٹا ہے ہی ہے، اور کسی سے 4 پیسے کی ملنے کی توقع ہو جائے تو اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ساری بڑپن، بزرگی اور سارے چھوٹے ہونے کا معیار جو ہے وہ یہی دنیاوی اور مادی دولت ہے کہ صحیح حقیقت حال میں یہ ہے کہ جس کی عمر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے، نہ اپنی عمر کا پتہ ہے نہ پیسوں کی عمر کا پتہ ہے۔ لیکن بہرحال خیر، ابو طالب کے سامنے، جناب ابو طالب کے سامنے رسول، ایک بہرحال اس بات کو ہم پیش کریں، پھر بیچ میں ایک چیز ذہن میں آئی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ رسول رشتے میں بھی چھوٹے ہیں، عمر میں بھی چھوٹے ہیں، اور ابو طالب، جناب ابو طالب کے گھر میں رہ رہے ہیں، پرورش بھی جناب ابو طالب نے کی، لیکن ان ساری چیزوں کا اسلام پہ اثر نہیں پڑا ہے۔ جو رسپیکٹ رسول کی ہونی چاہیے جناب ابو طالب کا کمال یہ ہے کہ اس رسپیکٹ میں تھوڑی سی کمی نہیں آنے دی۔ چلیں، رسول تھے چھوٹے، دعوت ذو العشیرہ میں یا عالم اسلام میں جب جناب رسالت مآب نے اپنے ولی، وصی و خلیفہ کا پہلے سے ہی اعلان کیا تو اعلان بھی مولا کائنات کا ہوا۔ ابھی تو بھتیجا تھا اور اب بیٹا، طنز بھی کیا کسی نے، ابو طالب اب تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو گے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چھوٹے کی بات کو ماننا کفار کے حلق سے نہیں اترتا ہے، لیکن اگر ایمان ابو طالب جیسا ہو تو وہ ظاہری معیار کو نہیں دیکھتا ہے چھوٹے بڑے ہونے کا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ واقعی یہ مقام ہے کہ نہیں، کہ اس بات کو مانے کہ نہیں مانے۔ 2-3 پہلو یہاں پہ نکلتے ہیں اس مسئلے میں۔ پہلے آغاز میں جس اسلام کو رسول پیش کرنا چاہ رہے تھے اور جناب ابو طالب پوری طریقے سے لینا چاہ رہے تھے، در واقع صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو بہت سے ایسے قوانین تھے اسلام کے کہ جس پہ جناب ابو طالب پہلے سے عمل کرتے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ جناب ابو طالب یا ان سے پہلے جناب عبد المطلب عمل کرتے تھے، اور بعد میں اس کو اسلام نے قبول کر لیا اور باقاعدہ اسلام کے قانون میں آ گئی۔ چیزیں ہیں اور روایات میں موجود ہیں، ہم نے کسی موقع پہ اس پہ گفتگو بھی کی۔ اسلام یعنی کیا؟ خدا بند متعال، در واقع لغت کے اعتبار سے جو ہم نے معنی آپ کے سامنے پیش کیے، تسلیم، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کے حکم کو قبول کر لینا، بغیر کسی چوں و چرا کے باتوں کو ایکسیپٹ کر لینا۔ عملی میدان میں اسلام یعنی انسان کو یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ ذات پروردگار کو ہم سے کیا امید و توقع ہے، کس چیز کا انتظار، اللہ ہم سے چاہتا کیا، کس اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے ہم سے کیا چاہتا ہے، علمی اعتبار سے ہم سے کیا چاہتا ہے، مالی اعتبار سے ہم سے کیا چاہتا ہے، عملی اعتبار سے ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے کردار کے اعتبار سے ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے کلچر کے اعتبار سے ہم سے
کیا چاہتا ہے. زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں جب انسان قدم اٹھائے تو صرف یہ سوچ لے کہ اس معاملے میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کس چیز کی ہم سے امید ہے. جو اللہ چاہتا ہے اس چیز کو اپنا لینا, اس پہ عمل کر لینا, یہ اسلام. کیسے معلوم ہوگا یہ بتانے کے لیے ذات رسول جناب ابو طالب نے اگر اپنے بھتیجے کی اطاعت کی ہے تو در واقع بھتیجے کی اطاعت نہیں ہے, یہ اللہ کی اطاعت ہے, یہ اللہ کی جس کے ذریعے سے اطاعت. آخر تک اگر وقت رہا تو بھی ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے, کیونکہ اس موضوع پہ آ کے پھر بہکایا جاتا ہے. یہ جو آج باتیں آتی ہیں نا کہ ہم کیا آیت اللہ کی نہیں مانتے ہیں, امام کی مانتے ہیں, اس طرح کی, یہ آج کی بات تھوڑی ہے, یہ اسی زمانے کی بات ہے. انشاءاللہ اگر آخر تک وقت رہا تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے. لہٰذا جناب ابو طالب یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ بتانے والی ذات کون ہے؟ جس وقت مکے میں ذات رسالت مآب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سارے قبائل, بہت سارے جو سردار تھے, مکے کے بڑی بڑی شخصیتیں تھیں, وہ یہ بتانا چاہتی تھیں کہ ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے, ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. وہ جب بتا رہے تھے تو ساتھ میں مادی فائدے بھی پہنچا رہے تھے, مال و دولت و عہدہ بھی دینا چاہتے تھے. لیکن کیا کہنا کمال معرفت ابو طالب کا کہ دنیا کے ساتھ ملنے والے ایمان کو انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ ایمان کبھی, ہم لوگ بھی بعض اوقات ہوتا ہے نا جب ایمان آتا ہے دین اور کسی آفر کے ساتھ آتا ہے تو اس دین کو جلدی ہم لوگ لے لیتے ہیں. وہ الہی دین ہی نہیں کہ جو آفر کے ساتھ آئے. آفر کے ساتھ آنے کا مطلب ہی یہی کہ کچھ پرابلم ہے اس میں. مزاج ابو طالب کو پہچانے. ہمارے درمیان جناب ابو طالب کی شخصیت واقعی مظلوم شخصیت ہے. ہماری گفتگو کا ایک بہت بڑا حصہ, بیچ میں اس بات کی وضاحت ہم کرتے چلیں, ہماری گفتگو کا بہت بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی ہم اپنی قوم سے باہر کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے باہر نہیں نکل پاتے ایک محدود دائرے میں. مثال دیں, بات واضح ہو جائے. ہمارے پولیٹیشین بہت زیادہ جو باتیں کرتے ہیں تو پاکستان کی بات کرتے ہیں, اتنی پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ اپنے ملک کو بھول جاتے ہیں. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, انٹرنل کیا ہونا چاہیے, کیا معاملات, وہ ان کو نہیں دکھائی دیتا ہے. پاکستان یہ, پاکستان یہ, پاکستان, اور اتنا زیادہ پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ اس کے آگے بھی کچھ نہیں دیکھ پاتے. تو نہ ایکسٹرنل دنیا میں کہیں ہیں نہ انٹرنل دنیا میں, ساری بات محدود ہو کے رہ گئی پاکستان. اسی طریقے سے جب ہم دین کے میدان میں آتے ہیں تو کچھ مخصوص لوگوں کی اتنی بات کرتے ہیں ہم کہ نہ قوم کے اندر کے معاملات پہ بات کر پاتے ہیں نہ مسلمانوں کے باہر کے معاملات پہ بات کر پاتے. ایکسٹرنل چیزوں پہ اتنی بات کرتے ہیں. مثلا جناب ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ ہے, یقیناً بات ہونی چاہیے, ایمان کے دلائل ہم کو معلوم ہونے چاہیے, سب کچھ صحیح ہے, لیکن وہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں. اس ایمان کے ساتھ ابو طالب کی سیرت بھی ہے, ابو طالب کی قربانیاں بھی ہیں, ابو طالب کا ایثار بھی ہے. کتنے لوگ ہیں جو شیب ابو طالب سے واقف ہیں؟ 3 سال کا اتنا بڑا ایثار کہ جس کے نتیجے میں کتنا نقصان اٹھانا پڑا. خوب ایمان ابو طالب کی دلیل ہے یہ. جناب ابو طالب کے عمل, جناب ابو طالب نے جو رسول کی نصرت کی ہے, وہ ساری چیزیں نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان سارے معاملات کا تعلق ہمارے عمل سے ہے. ایمان ابو طالب میں وہ تھوڑا سا طنز والا مسئلہ ہے, وہ ایک مخصوص, اور اس میں اتنا بزی ہو گئے کہ اس کے باہر کی بھی بات نہیں ہوئی. تو پوری طریقے سے ایکسٹرنل میں بھی نہیں گئے اور انٹرنل کو بھی نہیں ٹچ کیا. اور ایسی گفتگو کے اس حد تک عادی ہو گئے ہیں کہ اب جب انٹرنل باتیں کی جاتی ہیں تو اچھی بھی نہیں لگتی, کیونکہ اس میں مزہ بھی نہیں آتا ہے, لذت بھی نہیں محسوس ہوتی ہے. جناب ابو طالب وہ ذات, عشرہ کرامت کا آغاز. کرامت انسانی یعنی عزت انسانی. اسلام آیا ہی اسی لیے ہے
کہ انسان کو ذلت سے نکال کے عزت کی طرف لے کے جائے. اسلام یعنی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم سے کیا چاہیے، بس یہی جو اللہ کو ہم سے چاہیے اس کو پورا کر لیں، اسلام صاحب عزت ہو جائے گا، انسان عزت حاصل کر لے گا. آپ دیکھیں اسلام کے نام پہ بہت سارے ممالک کہ جنہوں نے اپنے مذہب کو بیچ دیا تھا اور جا کے کفار کی گود میں بیٹھ گئے تھے، وہ بظاہر تو اسلام کے نام پہ تھے لیکن وہ ذلت کا باعث تھے. لیکن جب حقیقی اسلام ناب محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا خالص اسلام پیش کیا گیا تو جو اسلام کی واقعی عزت تھی وہ سامنے آ گئی. لیکن اس معاملے میں کہیں نہ کہیں شیب ابو طالب پہ اس سیرت پہ عمل کرنا پڑتا ہے، یعنی ایثار کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. شیب ابو طالب سینکشن کا نام ہے، پابندیوں کا نام ہے. پریشان ہوتے ہیں نا لوگ، بہت سارے لوگ اسلام پہ اس لیے نہیں عمل کر پاتے ہیں کہ کون مصیبت سے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قربانی والا پہلو چونکہ اسلام اس اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے یہ کر لو یہ ملے گا، یہ کر لو یہ ملے گا، یہ کر لو یہ ملے گا، وہ مزاج پورا چینج کر دیا گیا ہے کہ یعنی لینے کے لیے اسلام. لہٰذا جب وہ دینے والی بات آتی ہے تو پھر انسان کو وہ اسلام پسند نہیں آتا ہے. اس اسلام کو اپنانے میں اس کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے، وہ اسلام بہت زیادہ میچ نہیں کرتا. لیکن اسلام کی پوری داستان ہی اسی پہ، بغیر قربانی کے اسلام ہے ہی نہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے، حقیقت ہے کہ جتنا ابو طالب کا خون راہ اسلام میں قربان ہوا ہے شاید ہی کوئی قربان ہوا، شاید ہی کوئی خون قربان. شیب ابی طالب میں کفار نے مل کے، شیب ابو طالب ہم نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے، ایک درہ تھا گفا ٹائپ کا کہ جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں، جب رسول کی اس تبلیغ کی بنیاد پہ سینکشن لگایا گیا، ایسا سینکشن کہ جس میں نہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی رشتہ رکھ، سماجی پابندی، نہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ کوئی رشتہ رکھ سکتے ہیں، نہ کوئی بلائے گا، نہ رسول کسی کے ہاں جائیں گے، نہ رسول کے ہاں کوئی آئے گا. مالی اعتبار سے سینکشن، اکنامیکل سینکشن، آج بھی دیکھیں یہی سب تو لگتے ہیں نا، اسی طرح کے لگتے ہیں. اتنے سال گزر گئے، کفر کو ابھی کوئی نیا راستہ نہیں ملا، سارے ہر طرح کے سینکشن. اور رسول اپنے پوری فیملی اور خاندان کے ساتھ اس شیب ابو طالب میں، اس درے میں جا کے رہ رہے تھے جو جناب ابو طالب کا تھا. اس کا کافی حصہ مسجد الحرام میں ہے آج، اور وہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بہت سارے اسلامی واقعات ہیں جو رونما ہوئے ہیں. ابھی اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اس میں جب ہر چیز پہ پابندی تھی اور کوئی بھی رسول کو کچھ نہیں، یا رسول کے فیملی کو کوئی کچھ نہیں بیچتا تھا، تو بعض اوقات اتنا سخت وقت آتا تھا کہ یہ لوگ پتے یا پیڑ کی چھال کو چبا کے زندہ رہے، پتے یا پیڑ کی چھال کو. اسی شیب ابی طالب کے بعد جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا انتقال ہوا کہ جس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا ہے، حزن کا سال، غم کا سال. اور یہ بات مانی جاتی ہے اور یہ بہرحال ہے حقائق میں کہ شیب ابو طالب میں اتنی مشکلات برداشت کی کہ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کی جان چلی گئی. پوری وہ داستان ہے، پورا واقعہ ہے، پیش کیا ہم نے کسی موقع پہ، لہذا صرف اشارہ. یہ قربانی ہے. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قربانی میں توہین ہے، کرامت انسانی ذہن میں رہے. قرآن نے کرامت کا معیار کیا بتایا ہے؟ تقوی. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت کون ہے؟ جو تقوی میں سب سے زیادہ. اصل اسلام پہ عمل کر لو. جس وقت پوری دنیا دنیاوی معیار کی بنیاد پہ عزت کو ڈھونڈ رہی تھی، حتیٰ اسلامی ممالک، اس وقت سرزمین قم سے ایک ایسا انقلاب برپا ہوا. یہ انقلاب صرف سیاسی انقلاب نہیں تھا،
اگر کوئی اس کو صرف سیاسی انقلاب سمجھتا ہے تو غلط فہمی ہے، اگر کوئی اس کو صرف حکومت کا انقلاب سمجھتا ہے تو غلط فہمی ہے۔ اس انقلاب نے آ کے پولیٹیکل دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اس انقلاب نے آ کے لوگوں کی فکروں کو تبدیل کر دیا۔ پہلے لوگوں کے نزدیک عزت کے، بلندی کے، آگے بڑھنے کے معیار کچھ اور ہوا کرتے تھے، انقلاب نے آ کے بتا دیا کہ عزت کا معیار وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ لہٰذا امریکہ جس حکومت میں عزت کو تلاش کر رہا تھا، آج وہی حکومت اس کے لیے ذلت کا باعث بن گئی ہے۔ جس وقت اسرائیل کا وجود دنیا میں آیا ہے، اس وقت اسرائیل اس کو اپنے لیے عزت سمجھ رہا تھا، آج وہی اسرائیل زائونزم کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل گیا، لوگوں کی فکر تبدیل ہو گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم ان واقعات کو یاد نہیں دلائیں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ جن جن چیزوں میں آغاز میں معیار کچھ اور تھا، جس وقت آغاز میں اسرائیل کی مخالفت کی گئی تھی، کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے اسرائیل کی مخالفت میں ایران کا ساتھ دیا تھا؟ جب امریکہ کے خلاف نعرہ لگایا گیا تھا امریکہ مرد آباد کا، کتنے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا تھا؟ کتنے لوگ تو ہنستے تھے کہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، رشیا کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ عزت کا انقلاب تھا، کرامت انسانی کا انقلاب تھا، ذلت کے دلدل سے امت کو نکالنے کا انقلاب تھا۔ ظاہر اس میں وقت لگتا ہے، جیسے جیسے وقت لگا اور اس وقت کے پروان چڑھنے کے ساتھ ساتھ انقلاب پروان چڑھا، آج انقلاب اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ ابھی انقلاب صرف ایران میں محدود نہیں ہے، صرف قم میں محدود نہیں ہے۔ معصومہ قم کے در سے جو یہ عشرہ کرامت پہچانے، معصومہ قم کے در سے جو انسانی عزت دنیا میں بانٹی گئی ہے، آج جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی کرن نہ یہ کہ صرف ایران میں ہے، کبھی نائجیریا میں ہم کو اس کی کرن دکھائی دیتی ہے، کبھی بحرین میں ہم کو اس کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ فلسطینیوں کو محسوس ہو گیا کہ اسرائیل کے پاس اسلحہ ہو، دولت ہو، حکومت ہو، وہ ساری چیزیں ایک طرف، اس کے ساتھ ان کے پاس ذلت ہے، عزت نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جو پتھر ہیں، ان پتھروں کے ساتھ ہمارے پاس عزت ہے۔ یہ انقلاب ہے، فکری انقلاب ہے، شعور کا انقلاب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین سے ہٹ کے ایک الگ چیز ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور نہیں غلط فہمی ہے، در واقع یہ باطل طاقتوں کی طرف سے ایک نگیٹو پروپیگنڈا ہے جس کا در واقع یہ لوگ شکار ہیں کہ یہ چیز دین سے ہٹ کے، ورنہ در واقع آغاز اسلام میں آپ دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہ سارے عزت و ذلت، بات کو سمیٹیں، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور گفتگو ختم کریں۔ یہ سارے معاملات جو اس طریقے سے آ رہے ہیں اور دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں جس باطل اسلام کو پیش کر رہے ہیں، در واقع اگر دیکھا جائے تو یہ آیت شریفہ اسی اسلام کی طرف سوال کر رہی ہے۔ کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ دین خدا کرامت انسانی کا دین ہے، دین خدا اللہ کی اطاعت کا دین ہے۔ جہاں پہ اللہ کی اطاعت سے اس انسان کو عزت حاصل ہو، وہ دین خدا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے عزت کو تلاش کرنا شروع کر دے تو قرآن ان سے پوچھتا ہے کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ پھر وہ عزت در واقع عزت نہیں ہوتی ہے، وہ عزت کے نام پہ دھوکہ ہوتا ہے۔ شراب معلوم ہے، شراب نہیں، شراب۔ ریگستان میں جب چمکتی ہوئی ریت دکھائی دیتی ہے دور سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، پیاسا آدمی بیچارہ دوڑ کے جاتا ہے پانی، اور جب وہاں پہنچتا ہے دیکھتا ہے ریت ہے، پھر دوسری جگہ نگاہ پڑتی ہے، پھر دیکھتا ہے کہ یہ عزت ایسے ہی ہے جو صرف دوڑاتی ہے، ملتی نہیں ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اور جس طریقے سے ریگستان میں وہ پیاسا اس جھوٹے پانی کے پیچھے دوڑ دوڑ کے مر جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا سے عزت لینے والے اس جھوٹی عزت کو دیکھ کے دوڑ دوڑ کے مر کے برباد تو ہو جاتے ہیں، عزت نہیں پاتے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی بنیاد پہ اور دنیا کے معیار پہ کس کو عزت ملی؟ پوری دنیا پہ اپنی حکومت کو بھی ثابت کرنے کے بعد کوئی عزت نہیں پایا۔ اتنے بڑے آج کی بات دیکھیں، دنیا ماضی کی داستانیں بہت زیادہ ہیں۔ امریکہ اتنے بڑے پیمانے پہ، اسرائیل نے اتنے بڑے پیمانے پہ سارے طاقت و پاور لیا، عزت نہیں لے پایا۔
کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دیتا ہی نہیں ہے، دے ہی نہیں سکتا، دیتا نہیں الگ چیز، دے ہی نہیں سکتا، لہٰذا بہت ہی بہانے سے بہکایا جاتا ہے۔ مثال دیں اس کی اور گفتگو کو ختم کریں ہم۔ آج اسی کرامت انسانی سے الگ کرنے کے لیے ہم کو کبھی مرجعیت سے دور کیا جاتا ہے، کبھی نظام ولایت فقیہ سے دور کیا جاتا ہے، در واقع یعنی حقیقی اسلام سے دور کرنا چاہے گا۔ سنا ہوگا نا، گفتگو بھی ہوئی ہے، بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف مثال دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے دور کیا جاتا ہے۔ تقلید کو لے کے مثلا کہ ہم کیوں تقلید کریں علماء کی، ہم تو امام کی بات مانیں گے۔ حکومت کی بات آتی ہے تو صاحب حکومت تو امام کی، عالم کی حکومت کیسے آنا؟ پھر ابھی کون کرے گا حکومت جب امام پڑھتے ہیں غیب میں؟ در واقع ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو اس کی مثال اگر تاریخ میں دیکھی جائے تو تاریخ میں بہت خوبصورت سا واقعہ ہے جسے کہا جائے، اور ایک بہت خوبصورت سے جملے کا مس یوز ہے۔ یہ ساری باتیں وہاں پلٹتی ہیں۔ خوارج نے ایک نعرہ بلند کیا تھا، لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ مولا کائنات تک جب یہ بات پہنچی تھی تو امام علی نے کہا تھا کہ کلمۃ الحق جملہ صحیح ہے، وَيُرَادُ بِهِ الْبَاطِلِ، لیکن اس سے جو یہ مقصد لیے ہوئے ہیں وہ غلط ہے، وہ باطل۔ حکومت صرف اللہ کی ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ قانون تو اللہ کا ہے۔ آج ہم بھی جس چیز پہ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، مراجع کے ذریعے سے جو آ رہا ہے وہ اللہ کا ہی بنایا ہوا قانون ہے، نظام ولایت فقیہ کے ذریعے سے جو آ رہا ہے وہ اللہ کا ہی بنایا ہوا قانون ہے، قانون کسی اور کا بنایا نہیں، حکومت تو صرف اللہ کی ہے۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا کہ اس جملے کو لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے پیش کر کے لوگوں کو علی سے الگ کیا جائے۔ جب لوگ علی سے الگ ہوں گے تو حکومت پروردگار تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ علی تو پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی حکومت تک کون پہنچائے گا؟ علی ہی تو پہنچا رہے ہیں۔ اور قانون پروردگار کو ان تک کون پہنچائے گا؟ علی تو پہنچائیں گے۔ جب علی سے ہی الگ کر دیں گے تو نہ یہ اللہ تک پہنچیں گے، نہ قانون پروردگار ان تک پہنچے گا، اور یہ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ کوئی تو ایک ظاہری وسیلہ چاہیے کہ جو لوگوں کے بیچ میں آ کے قانون پروردگار کو ان تک پہنچائے اور ان پہ نافذ کرے۔ اس پہنچانے والی ذات کا نام کبھی رسول تھا اور کبھی علی تھا، اس کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے وہاں پہ لا حکم الا للہ کو لا کے لوگوں کو علی سے دور کیا جا رہا تھا، اسی طریقے سے آج یہ جملہ، یہ جو باتیں آتی ہیں ادھر واقع اسی جملے کے پیٹرن پہ ہیں، اسی راستے پہ ہیں کہ ہم کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو امام کی کرتے ہیں۔ تم کو امام تک پہنچائے گا کون؟ حکومت کسی عام انسان کی نہیں ہونی چاہیے، صرف معصوم کا حق ہے، تم کو معصوم تک پہنچائے گا کون؟ معصوم کی نہیں، حکومت تو صرف اللہ کا حق ہے، لیکن اس قانون تک پہنچائے گا کون؟ کوئی تو ہو پہنچانے والا۔ اور اگر امت کو ایسے جھوٹے بہانوں سے الگ کر دیا جائے تو جب یہ امت علماء کے ٹچ میں نہیں آئے گی تو ان کو امام تک کون پہنچائے گا؟ ان کو رسول تک کون پہنچائے گا؟ ان کو اللہ تک کون پہنچائے گا؟ اگر علماء نے نہیں پہنچایا تو کیا جاہلوں سے توقع رکھیں گے؟ تی جملے وہی یہ ہے ہی اسی لیے کہ جب سے اسلام دشمن طاقتوں نے یہ دیکھا ہے کہ مرجعیت نے اور نظام ولایت فقیہ نے انسان کو اس کمال عزت تک پہنچا دیا ہے کہ جس عزت کو پوری دنیا کی طاقتیں مل کے نہیں چھین پا رہی ہیں، لہٰذا انٹرنل اعتبار سے یہ اختلافات پیدا کر کے چاہتے ہیں کہ اس سے الگ ہو جائے۔ اور جب یہ اختلافات پیدا ہوں گے تو یہ در واقع وہاں کا مسئلہ ہے، کرامت انسانی سے ہم کو الگ کرنا چاہتے، جو ہمارا معیار ہم کو اس سے الگ کرنا چاہتے، اور اس کے لیے پھر وہ دین میں چھیڑخانی کی جاتی ہے، کچھ حصہ دین سے نکال دیا جاتا ہے، کچھ حصہ دین میں بڑھا دیا جاتا ہے، گویا یوں کہا جائے کہ پھر یہ وہ دین ہوتا ہے کہ جو امریکہ کا بنایا ہوا دین ہے۔
یہ امریکہ کا بنایا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب کسی گفتگو کو پیش کرتے ہیں اور اس میں استحصال کرنا چاہتے ہیں، اس کا مس یوز کرتے ہیں، تو کچھ باتیں صحیح بیان کرتے ہیں، کچھ غلط بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ کہیں جھوٹ بول رہا ہے تو وہ صحیح باتوں گنائیں گے، کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھو یہ ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں، ایسا ہے کہ نہیں، اور اس کے بہانے پہ غلط باتوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زہر بھی تو کھانے میں ملا کے دیا جاتا ہے نا، بری چیزیں ہمیشہ صحیح چیزوں کے ساتھ مکس کر کے دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ نیا دین پیش کیا جاتا ہے کہ جو انسانی عزت کو چھیننا چاہتا ہے، تو کچھ چیزوں کو اسلام سے لے لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو جو اپنے کام کی ملا کے پھر پیش کرتے ہیں، اور جب آپ کہیے غلط ہے، کیا غلط ہے بھائی، فلاں چیز ہے کہ نہیں اسلام میں، فلاں چیز ہے کہ نہیں۔ قرآن مجید نے اس کی خوبصورت عکاسی کی ہے کہ یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پہ ایمان لائے ہیں اور بعض کے منکر، بعض کو اپنا لیتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا ارادہ کیا ہے، یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے بیچ سے ایک راستہ پیدا کر دیں۔ یہ بیچ سے راستہ پیدا کرنے والے یہ وہی ہیں کہ جو اپنے بنائے ہوئے راستے سے عزت پروردگار چاہتے ہیں، نہیں ملنے والی عزت اس سے۔ الاسلام هو التسلیم، اپنے بنائے ہوئے راستے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام کی کچھ چیزوں کو شامل کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام اللہ کے قانون پہ اپنے آپ کو تسلیم کر دینے کا نام ہے۔ یہ مت دیکھو کہ قانون پہنچانے والا ہم سے عمر میں چھوٹا ہے، ہم سے سن میں چھوٹا ہے، کس چیز میں چھوٹا ہے بڑا ہے، قانون بڑا ہے، جس قانون کو پہنچا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سیرت جناب ابو طالب۔ اگر کوئی خدا نخواستہ ان چیزوں کا شکار ہے تو در واقع وہ تکبر کا شکار ہے، اور جو وہ خود پسندی کا شکار ہے، اور صحیح معنوں میں اس کے اور اسلام کے بیچ میں تکبر کی دیوار ہے۔ جب تک یہ دیوار نہیں ٹوٹے گی وہ اسلام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسلام تک پہنچنے کے لیے اس تکبر کی دیوار کو توڑنا پڑے گا، اسلام تک پہنچنے کے لیے اس عجب و خود پسندی کی دیوار کو توڑنا پڑے گا۔ بغیر اس دیوار کو توڑے ہوئے انسان اسلام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ بیچارہ سمجھتا بھی ہے کہ ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں اور کرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس چیز پہ عمل کر رہا ہے وہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض کی منزل میں ہے، اور ان دونوں کے بیچ کے ایک راستہ ہے کہ جو اس نے خود سے نکالا ہے، خود سے بنایا ہوا راستہ الہی دین نہیں ہو سکتا۔ الہی دین وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب کی سیرت کا وہ پہلو کہ جو بھی قانون اسلام ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہیں، جب اس کے حوالے کریں گے تو پھر اسی میں کرامت انسانی ہے، انسان کی عزت ہے۔ عشرہ کرامت اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ دن کہ جس میں ہم اپنی عزت پہ توجہ کریں۔ آیا ہم نے عزت حاصل کی کہ نہیں کی؟ کتنی عزت حاصل کی؟ کون سے راستے ہم نے اپنائے، کون سے رہ گئے ہیں؟ اور یہ کام سال بھر کا ایسا نہیں، صرف 10 دن کا ہے۔ جب کسی کام کے لیے ہفتہ، عشرہ یا دن معین کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کمی زیادتی رہ گئی اس پہ غور و فکر کریں، جو بھول چوک ہو اس کے اصلاح کی کوشش کریں۔ ان 10 دنوں میں ہم اپنی عزت کو دیکھیں کہ آج معاشرے میں ہمارے پاس عزت ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور اگر کہیں پہ کم ہو گئی ہے تو اس کی بھرپائی کیسے ہوگی۔ یہ عشرہ کرامت اس لیے ہے۔ لہٰذا جب ہم اس عشرہ کرامت میں داخل ہوں گے تو پھر نظام اسلام کو دیکھنا ہوگا، اسلام کی بصیرت کو دیکھنا ہوگا، قانون اسلام کو دیکھنا ہوگا جو ہم کو کمال تک پہنچائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پالنے والے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بعد اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بعد اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بعد اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بعد اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بعد اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔